السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودھری صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ جی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب۔ ویسے آج آپ کو میرے تعارف میں کہنا چاہیے تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اطلاع تو سب کو ملی گئی کہ آپ میچ جیت گئے آپ کی کیا آ رہے ہیں؟ جی نہیں، میچ کے جیتنے کی غوری صاحب ہاں جی سب کو مل گئی ہے، جی وہ ٹی وی کے تھرو پتہ چل گیا، مگر اندرونی کہانی جو ہے وہ ظاہر ہے میں ہی سنا سکتا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ چونکہ انڈین میزبان تھے جی، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے میں ہی ادھر بیٹھا ہوا تھا پورے پروٹوکول کے ساتھ نکرے لگ کے۔ تو میں نے آپ کو جو بیچ والی باتیں ہیں میں ذہن میں یہی تھا کہ جا کے حسب حال میں سناؤں گا، چونکہ ساری ہنسی والی باتیں ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ ہنسی مذاق کا پروگرام ہوتا ہے۔ بالکل جنید صاحب، وہ جو بیٹھا ہوا تھا لڑکا اکشے کمار، جی اور وہ دوسرا ویوک اوبرائے۔ اکشے کمار کو چونکہ ہم نے تو فلم میں ہی دیکھا ہوا ہے، میں تو پہلی دفعہ اس کو فیس ٹو فیس ملا ہوں، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ کس طرح کا ہیرو ہے؟ جنگل کی طرف آپ چلے جائیں نا جی تو جانگلی ادھر بڑے بڑے کوہاڑے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، بالکل کوہاڑے کی طرح کا اس کا منہ اور بال اس کے جو ہیں وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کاری سوئی تاگے سے لگائے ہوئے۔ اور ہائٹ کتنی تھی سر جی؟ ہائٹ الف گنجا ہو گیا ہوا ہے، الف گنجا۔ اچھا، تو ہائٹ کتنی تھی؟ صاف پتہ چل رہا تھا بال لگا، ہائٹ مرے ادھر آ رہا تھا یار۔ آپ تو پھر جی ادھر گلاں کرتے نہیں ہیں۔ واہ رے واہ۔ نہیں ماشاءاللہ چودھری صاحب تسی جوان آدمی ہیں۔ جوان تم ہی ہیں، تو پار نل بہ گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو مجھے کہا کہ آپ بھی کوئی پاکستان کے فلم ایکٹر لگتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، میں وفاقی وزیر ہوں۔ کہتے ہاں ہم آپ کو ٹیلی ویژن پہ بہت دیکھتے ہیں نا، تو ہم نے سوچا کہ شاید آپ بھی ایکٹر ہیں۔ اور میں نے کہا نہیں، میں نہیں اس طرح کے کام کرتا بھائی، آپ ہی کریں، ہمیں نہیں سوٹ کرتے یہ، میں تو سیاستدان ہوں۔ بہرحال مجھے کہتے ہیں کہ پھر چلیں جو بھی ہیں آپ ہمیں پہلے ہی ایڈوانس مبارکباد دے دیں انڈیا کی جیت کی۔ میں کہا کاکا 2 منٹ چھری تھلے سال ہے، انہیں تینوں پتہ لگ جاندہ ہے۔ اور جنید صاحب آپ حیران ہوں گے، دیکھیں ہم تو آخری گیند تک بیٹھ کے دیکھتے ہیں میچ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں گیم ہے، اس میں ہار جیت ہوتی ہے، بالکل۔ اور ویسے بھی جب ساتھ دینا ہے کسی کا تو پھر آخری گیند تک دینا چاہیے۔ آپ سیاست میں بھی دیکھ لیں، اس وقت پی ٹی آئی کا آخری اوور چل رہا ہے مگر میں ساتھ ہوں، میں نہیں گیا اٹھ کے۔ اسی طرح میں اکشے کمار کو اور دوسرا وہ جو لڑکا تھا اوبرائے، اور چودھری صاحب اکشے کمار آپ سے زیادہ سمارٹ نہیں ہے، وہ تو ان کے کیمرے اچھے، کیمرے کی صفائی ہے، آپ تو اتنے اچھے لگتے ہیں سمارٹ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ادھر ہی سمجھ گیا تھا، میں نے کہا یار اس سے تو واقعی میں زیادہ سمارٹ ہوں۔ سوری، اکشے کمار کو تو میں بھی جانتا ہوں، دوسرے ہیرو کا کیا نام تھا؟ وہ اس کا نام ہی ایسے جیسے کہ کسی قصبے کا نام ہے۔ ہاں جی دیکھو کیا نام ہے جی؟ ویوک اوبرائے۔ دیکھیں نا جی، نام جی پورا چک ویوک اوبرائے۔ تو جنید صاحب مجھے کہتا جی مبارکباد دیں گے، میں کہا چھری تھلے سال ہے، تینوں 10 نہیں آنے۔ بس پھر جب ان کو پھینٹا لگنا شروع ہوا ہے نا تو اٹھ کے کھسکنے لگے ہیں۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی ہے، میں نے کہا اوئے اوئے اشکو، اور رکشو، اوئے اکشو۔ پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں اس نے، ایسے کان پہ خارج کرتے ہوئے نہیں جب نکلتے، کئی دفعہ میں بھی کبینہ کے اجلاس سے نکلا ہوں، وہ ادھر خارج کرنی پڑتی ہے جنید صاحب، تو ادھر ہی اس نے خارج کیا اور وہ نکل گیا۔ اب دیکھیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار دیکھو ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا بھائی، بیٹھ کے ہماری ٹیم کی پھر جیت تو دیکھو نا، اپنی ٹیم کی جیت دیکھنے کے لیے آپ ٹکٹ خرچتے ہو، دوسرا کوئی جیت رہا ہو تو اس کو بھی دیکھا کریں نا، اتنا حوصلہ رکھیں، اتنا دل بڑا کریں کہ پھر آپ بیٹھ کے دیکھیں۔ اگر دوسرا کو اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے تو وہاں بھی کلیپ کریں، کلیپ کریں وہاں پہ، یہ بات ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات، جنید صاحب آپ کو یہ پتہ ہے ان کے جتنے بھی وہاں پہ اسٹیڈیم ہیں، انہوں نے ادھر باؤنڈری لائن پہ جالی لگائی ہوئی ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ باندر دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ ان کی عوام جو ہے جب ان کی ٹیم ہار رہی ہو تو میچ پورا ہونے ہی نہیں دیتے، تو وہ اینٹیں مارنی شروع کر دیتے ہیں، جلاؤ گھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چونکہ دبئی تھا اور دبئی کے قوانین کے مطابق ان کو سکون کرنا پڑنا تھا، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر چونکہ اٹھ کے جانے پہ تو پابندی نہیں ہے، سارے انڈین نکل گئے،
وہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا میں کر نکلن دیو سکوں اگلیاں سیٹاں خالی ہوئی ہیں اگے چل کے بہنے نیوے ہو کے نکلے ہوں گے میرا خیال ہاں نیوے ہو پھر کے ہم نے جنید صاحب باقی میچ بڑا انجوائے کیا ہے فرنٹ سیٹیں ہمیں مل گئیں اور بیٹھ کے ہم نے پھر دیکھا کیا شاٹیں لگ رہی تھیں بابر اعظم کی طرف سے اور رضوان کی طرف سے. رضوان کو آپ نے دیکھا جنید صاحب میرا بچپن لگ رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار دیکھو اس کا ماشاءاللہ جو سٹائل ہے جی جارحانہ. آپ بھی کھیلتے رہے کرکٹ کے علاوہ بھی میں نے سارا بچپن جو ہے نا جی جارحانہ گزارا. آپ کی جارحیت کا اندازہ اینکروں سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اور نہیں جنید صاحب یہ تو بھائیوں میں آپس میں ایسے ہو ہی جاتا ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طبیعت میری بچپن میں ہی جارحانہ. مجھے تو تھوڑی دیر فیڈر لیٹ ملتا تھا نا جی, تو میں کمرے سے ڈیکوریشن پیس اٹھا کے تو وکٹ کیپر کی طرف پھینکنا شروع کر دیا. اب بس طبیعت جارحانہ تھی. جی جی اسکول میں بھی مجھے مس نے پوچھا ہے نا 2 2 نہیں تو میں 6 ہی دسے ہے جنید. میں اتنا جارحانہ تھا, فیل ہو گیا ہوں, میں نے جارحیت نہیں چھوڑی. تو جنید صاحب پھر جب میچ دیکھنے کے لیے بیٹھے ادھر اگلی لائنوں میں, تو پھر بس آپ یقین مانیں کہ اشاروں کے ساتھ ہی باتیں ہوئی ہیں بابر اور رضوان کے ساتھ. سر ابھی آپ نے کہا کونے میں بیٹھے تھے. نہیں آگے نہیں جی, ساری وہ تو نکل گئے نا. اچھا وہ نکل گئے, خالی ہو گیا چونکہ انڈین بہت زیادہ تھے, ہم تو تھوڑے سے تھے. جب وہ دیکھا انہوں نے پھینٹا لگتے ہوئے اپنی ٹیم کو تو وہ تو اٹھ کے نکل گئے. پھر ہم چلے گئے فرنٹ سیٹوں پہ. اچھا تو پھر آپ یقین مانے کہ اشاروں کے ساتھ ہی کرکٹ کھلایا ہے بچوں کو. ہاں رضوان کو جب میں نے اشارہ کیا نا تو اس نے چھکا اٹھا دیا. جس گیند کا میں نے یہ اشارہ کر دیا ہے تو اس نے روک دیا گیند. سو یہ جو کرکٹ ہوتا ہے یہ بھی ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ایسی خام خواہ بابر اعظم اور رضوان, بابر اعظم رضوان, اب پتہ چلا ہے. نہیں جنید صاحب اچھے لڑکے ہیں یہ بابر رضوان وغیرہ, مگر کھلانے والا بھی تو پیچھے کو ہونا چاہیے. تو اصل میں آپ نے ہے نا. جی اتنے جیلس اور متعصب ہیں یہ انڈین جنید صاحب. جب ہم میچ جیتے ہیں تو ہم نے تو اٹھ کے تو وال ہانا بڑھ کے مارنی شروع کر دی. وہ انڈین ایڈمنسٹریشن تھی چکے ادھر, وہ آگئے ادھر کہتے ہیں بھائی جی 1 منٹ بڑکا بند کرو, ٹکٹیں آپ کے پاس پچھلی سیٹوں کی تھی, بڑکیں آپ فرنٹ سیٹوں پہ مار رہے ہیں. اب میں کہا یار جان دے فرنٹ سیٹ دی بڑک کو اور ہوندی ہے, پچھلی سیٹ دی اور ہوندی ہے. بڑک ہوندی ہے ہن مارن دے پاس نے وا سانو اسی جیت گئے. صحیح گل ہے سر جی, ہن چودھری بھی نہ بڑکا مارن تے پھر اساں مارنی ہے. جی ویسے بھی جنید صاحب چودھری دی بڑک ایک ہی ہوندی ہے, پاویں فرنٹ سیٹ تے ہوئے پاویں بیک سیٹ تے ہوئے. یہ تو جیلس لوگ ہیں انڈین. آپ یقین کریں گے کہ دوسری انہوں نے کیا چول ماری ہے. بڑکوں کے بعد میں نے اپنی گاڑی کا رخ کیا, میں نے کہا ڈگی میں سے آتش بازی نکال کے لاتا, وہ بھی چلانی تھی میں نے ادھر. تو وہ کہتے ہیں جی نہیں چلا سکتے. میں کہ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی پاکستان میں آتش بازی پہ پابندی ہے. میں کہ یار اے دبئی ہے, کہتے ہیں بھائی جی تسی تے پاکستانی ہو نا. چوہدری صاحب یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن بیچ والے قصے کون سے؟ بیچ والا قصے تینوں سنان دے اور تینوں سونی مئی وال دا قصہ سنان دے. یہ جو تمہیں میں نے ایکشن بتائے ہیں یہ جی اور یہ بیچ کی باتیں ہی ہیں. ہاں یہ یاد آیا مجھے جب میں نے یہ والی بیچ کی بات کی ہے نا, تو سامنے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی, انگریز عورت. انگریز تھی. مجھے کیا پتا تھا انڈین پاکستان میچ ہے اور ادھر گوریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اصل میں مجھے بعد میں پتا چلا کہ نیوزی لینڈ کی انٹیلیجنس کی خاتون تھی. جی انہوں نے بھیجا ہوا تھا جا کے ذرا دیکھو سیکورٹی کیسی ہے. جنید صاحب انہوں نے ہوتے بھی سیکورٹی دے مسئلہ پہ ہے. اچھا میں نے جب وہ اپنا رضوان کو یہ والی بات کی ہے نا, تو اس نے دیکھ لیا, اٹھ کے شروع ہو گئی, کہہ دیا آنکھ کنوں ماری ہوئے. اور میں کیا بی بی میں اپنے بچے کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہا ہوں, اب بیچ میں تم آ گئی ہو, تمہیں بچ گئی ہے. میں نے کہا اتنا تمہیں آنکھ مچولی بری لگتی ہے تو سکرٹ پہن کے نہ اسٹیڈیم میں آیا کرو. سو بات یہ ہے جنید صاحب, کھیلی تو ماشاءاللہ ہماری ٹیم ہے اور بہت عمدہ اور بڑا اعلیٰ کھیلی ہے. اس پہ میں ساری قوم کو اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مگر ساتھ ایک اگر سمجھدار آدمی ہو. جی سر جی وہ دھونی کو لے کے آئے تھے. جی کہ دھونی وہاں ان کو سمجھائے گا, تو ہماری طرف سے بھی ایک سیانا ہونا چاہیے. جی یہ بات ہے. میں نے جنید صاحب پھر ادھر اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دھونی کو بیلنس کیا ہے. دیکھیں میچ تو اللہ کے فضل سے کھلاڑیوں کی کارکردگی کی وجہ سے جیتے.
مگر یہ جو 10 وکٹوں کا ہم نے مارکا مارا ہے یہ اللہ کے فضل سے آپ کا بھائی ادھر بیٹھ کے تو سارا مینج کرتا ہے. اور پھر جنید صاحب ایک اور چیز جو بیچ کی بات جو آپ پوچھ رہے تھے جی جی وہ آپ کو بتاتا ہوں. بیچ کی بات کیا تھی وہ ابھی تک نہیں آئی میڈیا کے اوپر. وہ میں چونکہ آپ کے پروگرام کے ساتھ پیار کرتا ہوں اس لیے میں اس میں بتا رہا ہوں. یہ جو دونوں دفعہ ٹاس جیتے ہیں یہ بھی آپ کے بھائی نے بابر اعظم کو بتایا کہ سکہ جو ہے وہ ناخن کے کس ایج پہ رکھ کے تو چھالنا ہے تو پھر آئے گا. لیکن ٹاس تو امپائر نے کیا ہے سر. اس نے کیا نا اگر آپ چیک کریں نا کہ اس نے سکہ کہاں رکھا ہوا ہے, ناخن کے کس ایج پہ پڑا ہوا ہے, اور وہ جب اچھالے گا تو کیا آئے گا, ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گی. یہ وہی جنید صاحب ناخن پہ پڑے ہوئے سکے کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کیا آئے گا. یہی عقل مندی. دیکھیں مینجمنٹ کس کا نام, اب وزیر ہے کہ پیر ہے. او بھائی پیر تو بغیر دیکھے بتاتا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ناخن پہ پڑا ہوا سکہ دیکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گی. یہ بات ہے ساری. تو وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی کی وجہ سے دونوں دفعہ ٹاس بھی جیتے ہیں. بیچ کی بات کا پتہ چلا جی آپ جی سر جی صاحب بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی. تو یار سب سے اہم بات تو آپ کو اب بتانے لگا. جب آخری گیند پہ شاٹ لگی ہے اور بابر اعظم دوڑا ہے اور دوسری وکٹ سے وہ دوبارہ واپس مڑنے لگا تھا, میں نے اشارہ کر کے کہا کہ پورے ہو گئے ہیں, جیت گئے ہو. پھر وہ سیدھا نکل گیا, ورنہ وہ تو ادھر سے واپس آ رہا تھا. میں نے کہا بچاؤ یہی ایک دیکھیں ایک ایک سکور جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. نہیں وہ جو ایک دوڑ میں نے اس کی بچائی ہے نا کہ اب نہیں دوڑنا پورا ہو گیا ہے, وہی دوڑ جو ہے نا جو وہ نیوزی لینڈ سے فتح میں شامل ہوئی. اگر وہ انڈیا والے میچ سے وہ ایک دوڑنا بچائی ہوتی تو بڑا پھنس گیا ہوا تھا نیوزی لینڈ والا میچ. یہ کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب, یہ واقعی بڑی اہم سکور تھی جو پچھلے میچ سے بچا کے نیوزی لینڈ کے ساتھ جو میچ ہوا اس میں شامل کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہم نے سکوریں بنائی ہیں اس میں ایک سکور جو ہے وہ اور رنگ کی تھی. وہ وہی سکور تھی جو انڈیا کے میچ سے ہم نے بچائی. اچھا چوری صاحب, جب پچھلی دفعہ پاکستان ہندوستان سے کرکٹ میچ جیتا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے ہر پلیئر کو کروڑ روپیہ دیا تھا. آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہم دے نہیں رہے جی, ہم لے رہے ہیں. کیونکہ ہمارے لیڈر کو لینے کی عادت ہے جی, دینے کی نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے اس بات کو بھول جائیں کہ وہ قومی ہیرو ہے, وہ ایک عام انسان ہے. پھر بھی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی مہمان کی اس انداز میں توہین کریں؟ وہ قومی ہیرو نہیں بھی ہو, نہ بھی ہو, وہ ایک عام شخص اگر بیٹھا ہو تو بھی میزبان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مہمان کی اس انداز میں توہین کرے. جب اس ناخوشگوار واقعے کے کم و بیش ہر پہلو پر پچھلے 2-3 دنوں کے دوران گفتگو ہو چکی ہے. سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے, مین سٹریم میڈیا کے بھی ہر شو میں ڈاکٹر نعمان کی مذمت ہو چکی ہے. ڈاکٹر اس کے ساتھ اب لگایا ہی نہ کرو, کیونکہ ڈاکٹر والی تو حرکت ہی نہیں انہوں نے کی. مذمت ہر انداز میں ان کی خاصی ہو چکی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس ایک واقعے کو ایک صرف خاص زاویے سے دیکھا گیا. اس ایک واقعے جس نے ہماری جو ہے ساری جیت کا مزہ بھی کرکرا کیا نیوزی لینڈ کے خلاف, جب پوری قوم ایک جشن کے موڈ میں تھی تو یکدم ایک گلومی سا موڈ ہو گیا کہ یار یہ کیا, یار وہ اس لیے کہ پوری دنیا اس بندے کی عاشق ہے اس کی. ہم لوگ خود کئی دفعہ شوز میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, پاؤں زمین پہ رکھتا تھا تو زمین ہلتی تھی, باقاعدہ دھمک آتی تھی. اتنا بڑا وہ ہیرو ہے اور اللہ پاک کی دین ہے وہ پاکستان کو, ایک نعمت ہے ہمارے پاس, اور آپ اس کے ساتھ اس طرح روڈلی بولیں. یار آپ انہی لوگوں کا نام لے کے تو آپ کا نام بنا ہوا ہے. آپ کے پاس اور کیا کوالٹی ہے؟ آپ نے کوئی مریخ پہ جانے والا جہاز تو نہیں بنایا ہوا, یا آپ نے کوئی گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کوئی ایک ادھا چھکا چوکا نہیں ایسا مارا ہوا کہ جو ہمیں یاد ہو. ہمیں تو یہی یاد ہے کہ آپ ان لوگوں کی ہی باتیں کرتے ہیں. اچھا میں صرف نا ایک اور زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں.
شروع میں میرا رد عمل بھی ظاہر ہے کہ دیگر پاکستانیوں کی طرح یہی تھا کہ یار بے شک وہ مزاج کا تلخ ہے اور وہ تند و تیز باتیں کرتا ہے شعیب اختر، تو شعیب اختر نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، اور لیکن پھر بھی وہ ہمارا قومی ہیرو ہے، تو قومی ہیرو کی اس انداز میں توہین نہیں کی جانی۔ میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے اس بات کو بھول جائیں کہ وہ قومی ہیرو ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ پھر بھی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی مہمان کی اس انداز میں توہین کریں؟ وہ قومی ہیرو نہیں بھی ہو، نہ بھی ہو، وہ ایک عام شخص اگر بیٹھا ہو تو بھی میزبان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مہمان کی اس انداز میں توہین کرے، نہ صرف توہین کرے بلکہ گھر سے چلے جانے کو کہے۔ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں، ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے کرتے دیکھتے سنتے، کبھی کسی میزبان نے مہمان سے کہا کہ آپ میرے شو سے اٹھ کے چلے جائیں؟ بلکہ جب مہمان کہتا ہے، مائک اتارنے لگتا ہے کہ جی میں آپ کے شو کا بائیک آؤٹ کر رہا ہوں، تو میزبان کی پوری کوشش ہوتی ہے، منت سماجت کرنے پہ آ جاتا ہے کہ خدا کے لیے یہ میرا شو چھوڑ کے نہ جائیے گا، کیونکہ میرا شو چھوڑ کے جانا اصل میں آپ کی نہیں میری توہین ہے، مجھے لوگ بدتمیز کہیں گے، میری مہمان نوازی پہ حرف آئے گا۔ یہ جو بھی ٹاک شو، وہ اس وقت ڈاکٹر نعمان صاحب جو ہیں وہ مہمان نہیں تھے، وہ میزبان تھے، وہ ایک محفل سے جا کے بیٹھے تھے اپنے گھر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنا گھر بھی ان کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ سرکار کا گھر تھا، وہ پی ٹی وی تھا، وہ پاکستان ٹیلی ویژن اس ریاست کا ٹی وی تھا، وہ کوئی پرائیویٹ چینل نہیں تھا، اس ریاست کا سرکار کا ٹی وی پہ، سرکار کے ٹی وی پہ آپ اپنی من موجی جو سرکار کے ٹی وی پہ بیٹھے بھی بیچارے سفارش سے ہی ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پورے سیریسلی میں آپ کو یہ بتاؤں، بالکل میں تو جانتا ہوں نا جی، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ظاہر ہے آپ کو بھی علم ہوگا، مجھے بھی یہ علم ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جیسا وسیم اکرم اور شعیب اختر کو پسند کیا جاتا ہے اور جیسے عاشق ہیں ان کے دونوں، کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس بالر ہی تو فاسٹ بالر تو بالکل ہی نہیں ہے، بالکل، تو وہ تو ان کو پوچھتے ہیں، وہ تو ان کے عاشق ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر یار شعیب اختر وہ بندہ ہے جس کا آپ سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے، جی بالکل۔ اور پھر اس کا جو ایک لڑاکا ہونا یا اگریسو ہونا جو ہے، اس پہ کئی دفعہ بڑے بڑے لوگوں نے بات کی ہے، جس پہ مجھے جاوید میاں داد کی بات بہت پیاری لگی۔ جاوید میاں داد صاحب ایک خود میچور آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ فاسٹ بالر ہی نہیں ہے جو اگریسو نہیں ہے، فاسٹ بالر بنتا ہی وہ ہے جو اگریسو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاسٹ بالرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے یا بورڈ ہے یا ٹیم کے دیگر کھلاڑی ہیں، ان کو اس کی جو ایگریشن ہے نا فاسٹ بالر کی، وہ برداشت کرنی چاہیے، اس کو فاسٹ بالر کو پیمپر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں فاسٹ بالر کسی لمحے کچھ بھی کر سکتا ہے، فاسٹ بالر کی بال پہ اگر ٹیم کا کپتان بھی کیچ چھوڑ دے نا، تو اگر اس کے منہ سے کوئی نکل جائے تو کپتان بھی برداشت کرتا ہے، یار یہ اس وقت اپنی پوری انرجی لگا رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے، یہ اپنے سینسز میں بھی نہیں ہے اس وقت۔ آپ کو اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود دنیا کا تیز ترین بالر ہونے کے باوجود اس دن اس نے یہ جو واقعہ ہے اس میں شعیب اختر نے بڑے تحمل سے اور بڑے پیار سے اور بڑے خلوص سے بات کی، وہ بالکل اگریسو نہیں ہوا۔ وقفے کے بعد جب اس پروگرام کے دوران بریک ہوئی ہے نا، تو بریک میں ان لوگوں نے آپس میں کچھ طے کیا کہ یار یہ اتنی بڑی ڈگنیٹریز بیٹھی ہوئی ہیں، سیلیبریٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو بڑا خراب میسج جائے گا، تو ہم کوئی آپس میں کوئی صلح ولا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں، اگر آپ دوبارہ وہ دیکھیں کلپ اٹھا کے، تو شعیب اختر جو ہے نا وہ ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں، شعیب بیچارہ اس معاملے کو، اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بریک میں یہ طے پایا تھا کہ ڈاکٹر نعمان صاحب جو ہیں وہ معذرت کر لیں گے اور یہ کہہ دیں گے جی بھائی، لیکن اس بندے نے بیچارہ بار بار ان کی طرف دیکھ رہا ہے، ڈاکٹر نعمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ بات، اور مطلب بات کو آگے لنگر آن کر بڑھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نعمان نے معذرت یار یہ تو بعد کی بات ہے نا، جب بریک سے بعد آئے ہیں، بریک سے پہلے یہ جو بھائی صاحب ہیں جن کا بڑا پھکے خربوزے جیسا منہ ہے، کیا نام ہے ان کا، نعمان، چلاکی کیا کر رہے ہیں کہ اپنی بات بدتمیزی والی کر کے تو فٹافٹ بریک لے لیا، اس نے صرف یہی کہا کہ کیا 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 کہا تو فوراً بریک لے لی، یا تو پھر سنو نا اس کی بات۔ اور اس کے بعد جب بریک کے بعد جب ڈاکٹر جو شعیب مائک اتار رہے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، وہ اپنی بات جاری رکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان۔ یہ ایک مطلب کچھ بھی نہیں ہے، میرے خیال بدتمیزی ہے نمبر 1،
اور دوسرا تکبر ہے. نہیں جی، اور بزدل آدمی ایسے کرتا دوسری ہے بات جو کسی کی بات سن ہی نہیں سکتا، اس سے بزدل کون بنتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ہے کہ انسان کچھ بھی ہو، تکبر انسان کو آسمان سے زمین پر لے یعنی پوری دنیا سے اس بندے کی سوشل میڈیا کے اوپر ود ایکسکیوز وہ چھتراول ہوئی ہے. بالکل. اتنا لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، اتنا مائنڈ کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ یہ بڑی تگڑی سفارش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بھائی صاحب کے تیور اس طرح کے ہیں. اور آپ کو یہ اگر احساس ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک کا ہیرو ہے اس کو کیسے سراہنا ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے. 18 سال ہو گئے ہیں تیز گیند پھینکی ہے عزیزی. ہاں جی ہاں جی، اور سر ایسی پھینکی ہے کہ دنیا میں نمبر 1 رہے ہیں، دنیا میں نمبر 1 رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے ایشو میں ہم آج تک ہم نہیں بھولتے، اور ہمارے اندر سے وہ شرمندگی نہیں جا رہی کہ ایک ہمارے پاکستان کا اتنا بڑا ہیرو اور ان کے ساتھ یہ کیا ہوا واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا. آپ خدا کے واسطے اپنے ہیروز کو بچائیں، ان کی عزت قائم رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے ہیرو پیدا ہوں تو آپ اپنے ہیروز کی دوسری عزت بات یہ قائم کہ اگر آپ ہیرو سے کوئی ایسے اختلافی بات بھی منسوب کرتے ہیں تو وہ ہیرو کس چیز کا ہے کہ جس کی آپ کوئی اختلافی بات برداشت نہیں کرتے. بالکل. ڈاکٹر قدیر صاحب ہوں، کوئی کرکٹر ہو، کوئی اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ تو ہیرو تبھی ہے آپ کا کہ آپ اس کی کوئی اختلافی بات بھی خندہ پیشانی سے برداشت کریں. اور تو فاسٹ بالر کے بارے میں تو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کو ان کو پیمپر کرنا پڑتا ہے. اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں اس بیچارے نے، لیکن پوری دنیا نے جب فوری رد عمل تھا سب کے منہ سے نکلا کہ شعیب اختر نے بھی کچھ کیا ہوگا. کہ جب یہ پتا چلا کہ شعیب اختر نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے تو برداشت کی حد کر دی ہے، تو پھر لوگوں نے پھر سارے کے سارے ایک پول میں جمع ہو گئے اور ساروں نے مطلب یک زبان ہو کے پھر ڈاکٹر نعمان کی مذمت کی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ایک اپنا انالیسس بتا رہا ہے، تو آپ کا پانی والی استری جیسا منہ جو ہے اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا. اب کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ اس کا انالیسس ہے بھائی، اس کو برداشت کریں. یا تو ہے نا اس نے کو آپ کو پرسنل بات کر دیا تو آپ بھی پرسنل ہو جائیں. اور آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں اٹھ کے چلے جائیں جہاں پہ آپ خود اب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جگہ آپ کی بھی نہیں ہے، آپ تو خود بیچارے ادھر مسکین بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی سفارش کے ساتھ. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی. تو آپ کو ایک دوسرے کو سننا چاہیے، آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. ہم خود کئی دفعہ بڑی بڑی سخت عجیب حالت میں بڑے غصے میں بیٹھ کے اسے یہاں پہ کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، تو یہ کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ایسی بات نہ کریں جو لوگوں کو معیوب لگے یا لوگ جس پہ برا بنا جائیں. اس لیے تھوڑا لحاظ رکھیں اپنے ہیروز کا اور اپنی قوم کا اور اپنی عوام کی اپنی ویلیوز کا. یار میں تو بار بار یہ کہتا ہوں وہ نہ بھی ہیرو ہو، آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کو عزت دیتے. آپ کا وہ مہمان تھا، کوئی بھی ہو وہ. ہاں جی بے شک آپ کا لسی والے چھنے جیسا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے میچ کیسے دیکھا، کیسے انجوائے کیا؟ تار پہ بیٹھ کے دیکھا اور جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھا. آپ کا کیا خیال ہے تار پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے؟ آپ اپنے بتائیے، اپنا کہیے، یا کسی کی انگلی کے بیٹھ میں دیکھتے رہے؟ کیسے دیکھنا تھا؟ انہوں نے وہ ٹی وی دیکھنے کے شوقین ہے، ظاہر ہے. ناظرین آج بہت دنوں بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں خبط کی حد تک ٹی وی دیکھنے کے شوق میں مبتلا ناظر ملک صاحب. جی السلام علیکم. بات بولے کیا؟ دیکھیے بے موقع تو ہم کبھی سسرال نہیں گئے، کیا مثال. اور یہ بات جو ہے اور یہ مثال جو ہے وہ وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی کیونکہ آندھی بھی چلے تو سیالکوٹ خبر لینے چلے جاتی ہے. بھائی خیر خیریت ہے، آندھی میاں آرام سے نکل گئے بھائی، سارے پنجاب میں چلی ہے، جانے دو بھائی، گھر بیٹھو. تو بات یہ ہے جنید میاں، جب ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم زبان کھولنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھائی آپ کا سہارا لے لیتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. دیکھیے جہاں پہ ہم برائیاں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ اچھائی کو بھی اچھالنا، سامنے لانا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے بھیا. دیکھیے جیسا مظاہرہ ہماری ٹیم نے اور ہمارے ایون سوشل میڈیا نے اور ہمارے کرنٹ میڈیا نے کیا ہے انڈیا کے ساتھ میچ کے دوران اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین مثال قائم ہوئی. دیکھیے آپ ذرا ایک منٹ کیا ہوا جی؟
انہوں نے تو کچھ یہ بھی نہیں بات کہا. ایسی نہیں کہی میں نے. دیکھیے مجھے لگا میچ رک گیا جیسے. آپ ذرا تھوڑا سا چلے جائیے انڈیا کے میڈیا کی طرف. چلو چلتے ہیں, چلو جی آؤ جی. نہیں میرا مطلب ہے ذہن لے جائیے, خود تو یہیں بیٹھیے بھائی. انڈیا کی میڈیا کی طرف جی. انڈیا کے میڈیا کی طرف جائیے ذرا. جی جی. جیتتے ہوئے بھی اور ہارتے ہوئے بھی جیسی بد زبانی وہ لوگ کرتے ہیں اور جس طرح وہ پرسنل ہو جاتے ہیں, ایمان سے بڑی شرمندگی ہوتی. اور ہمارا تو خون کھولتا رہتا ہے کہ میاں کیا ہو گیا, ایک گیم کھیل رہے ہیں, کھیل ہے بھائی, کھیل 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 جو ہے اس میں ہار جیت ہوتی ہے. یہ کوئی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے جس میں آپ شروع ہی ہو گئے. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. دنیا میں ایسا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا میاں. بالکل بالکل. دیکھیے 10 وکٹ سے ہم نے ان کو وہ پھینٹا لگایا ہے جو پنجابی میں آپ لوگ کہتے ہیں پھینٹا. جی جی جی. گل ہو جاوے اگر لڑائی شڑائی تو کہندے ہو نا میدے نے شیدے نو بڑا پھینٹا لایا ہے. جی جی جی. وہ والا پھینٹا لگایا ہے ہم نے. جی جی بالکل. اس کے باوجود ہم نے اسے انجوائے کیا اپنی جیت کو. مگر کہیں بھی ہم نے بد زبانی نہیں کی. ہم نے کہیں ایسا ہارش کوئی لفظ نہیں بولا یا فقرہ نہیں کہا جس سے ان کی انا مجروح ہو. ہاں ہم نے چھیڑ چھاڑ ضرور کی ہے اور وہ ہماری بنتی تھی بھی. دیکھو جس طرح کا میچ ہوا ہے, آپ تو ماشاءاللہ کرکٹر ہیں, آپ کو تو اکثر ہم دیکھتے ہیں آپ بولنگ بھی کرا رہے ہوتے ہیں اور شاٹیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں. آپ نے ٹی وی ڈرامہ میں بھی, اسٹیج ڈرامہ میں بھی صحیح جانا نا. کیا بات ہے, اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ آنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. آپ کی اللہ خیر کرے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا میچ تھا اور کس تحمل سے اور کس ڈسپلن کے ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ میں بڑا مزہ لے رہا ہوں اس بات کا کہ جس طرح آسٹریلیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے جو سب سے میچور اور پروفیشنل سمجھی جاتی ہے, جس طرح پہلی گیند سے لے کے آخری گیند تک ٹک ٹکا کے کھیلتے ہیں وہ لوگ, اسی طرح کھیلے بھی. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ابھی بول دو. بعد میں نہیں کہنا, ابھی منہ پہ بول دو اگر غلط کہہ رہا ہوں. وہ تو شریف آدمی نہیں کہیں گے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ نے کہہ ہی دیا. ہم تو آپ کے ہی بلبوتے پہ بول رہے تھے. آپ نے ہی تو ہمیں بتایا, ابھی جب ہم آئے تھے تو آپ ملے ہمیں, آپ نے کہا کہ کمال کر دی بھائی, کمال کر دی. ہاں جی کمال کر دی جی, بات کریں آپ. دیکھیے جنید میاں, اس پہ ہم ساری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس میں جیت کی مبارکباد الگ ہے اور جیت کے رد عمل میں تحمل کا مظاہرہ کرنے کی مبارکباد الگ ہے میاں. ارے واہ, الگ الگ پیسے بنے, دیکھیے مٹھائی بھی الگ الگ بنے گی. تو آپ تو 2 مٹھائیاں لانی چاہیے, ایک بھی نہیں لے کے آیا. دو بھائی یعنی کھانے کے لیے آئے ہیں مٹھائی, وہ کہہ رہی ہے لے کے آتے. تو ملک صاحب آپ نے میچ کیسے دیکھا, کیسے انجوائے کیا؟ تاک پہ بیٹھ کے دیکھا بھائی, جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھا. آپ کا کیا خیال ہے, تار پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے؟ آپ اپنے بتائیے, اپنا کہیے, یا کسی کی انگلی کے بیٹھ میں دیکھتے رہے؟ کیسے دیکھنا تھا انہوں نے, وہ ٹی وی دیکھنے کے شوقین ہے, ظاہر ہے ٹی وی پہ دیکھا, مائکرو ویو اوون پہ بھی دیکھا انہوں نے یار. شاید ان کا ٹی وی ادھر ہی لگاؤ مائکرو ویو کے اندر. تو ایک تو ہو گئی مبارکباد. دوسری بات جو ہم یہ نوٹ کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو بھی سامنے لانا چاہتے ہیں جی, وہ یہ ہے جی کہ آپ دیکھیے کہ اکڑ جو ہے, اکڑ تکبر جو ہے وہ کتنی ظالم چیز ہے. ایمان سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے تکبر کے جس طرح پرخچے اڑے ہیں, اس پہ ایک منٹ آیا, میں معافی چاہتا ہوں. خوب کیچ پکڑا آپ نے. آپ کا تو ٹی وی گر گیا. دیکھیں سٹیج کی ایکٹنگ کام آ رہی ہے. دیکھو بات ادھر سے ہی پکڑوں گا, یہ دیکھو ادھر سے ہی پکڑوں گا بات. جس طرح پرخچے اڑتے ہوئے ہم نے دیکھے, اس پہ ہم بالکل خوشی نہیں منائے. ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کے حضور آجزانہ طور پہ یہ التجا کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تکبر سے دور رکھے. اور جنید میاں جو سب سے اصل بات کہنا چاہ رہی ہے, اتنی بڑی اینک کے ساتھ عاجزی کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے جنید میاں, یہ نہ کہیے گا اتار دینا, یہ نہ کہیے, ہم رو دیں گے. ہاں دیکھیے ہم یہ جو ہے نا, یہ ہمیں ذرا اینک, چونکہ ٹیلی ویژن بڑی اینک ویسے کسی کے پیسے دینے آپ نے کیوں لگاتے؟ غوری میاں ٹیلی ویژن ذرا چھوٹا ہے, تو ہمیں پھر اینک ہمیں بڑی لاگت. یہ ہمارے ایک پھپھیر زاد ہیں, پھپھیر زاد پھپھو کے بیٹے, وہ دبئی سے لے کے آئے. تو ہم نے کہا بھائی یہ دے دو ذرا, یہ لگا کے ذرا دیکھتے ہیں تو سکرین ہمیں بڑی بڑی یہ پروجیکٹر ہے. تو چھوٹے ٹی وی میں چکے چوکے پورے دکھاتے ہیں؟ ہاں لو, بلکہ باؤنڈری تک کی جاتی ہے اینک. کہنا یہ چاہ رہے ہیں جنید میاں کہ جو ٹیم ہے ہماری, اس کو بھی تکبر سے دور رہنا پڑے. ایک آدھ جملہ بھی ایسا منہ سے مت نکلنے دیں ہمارے کھلاڑی جس سے ہلکا سا بھی تکبر نہیں, ہمارے پلیئرز نے بہت عاجزی کا مظاہرہ, بہت انکساری کا ہم مظاہرہ. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں سے آغاز ہو چکا ہے. اب آگے جا کے ہمیں مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا, کیا خوبصورت بات. مزید عاجزی میں ڈوب جانا ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم ہار بھی جاتے ہیں تو اس کو بھی کھیل کا حصہ سمجھیے. بالکل ڈپریس نہ ہو, بالکل اپنا اعتماد, اپنا اعتبار اور اپنا حوصلہ نہ کھوئیں. اور یہی بات میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیے اب ایک بات ایسی کہنے لگا ہوں کہ آپ بھی ماتھا چوم لیں گے. اب پہلے کہہ رہی ہیں چومیں گے اینکر نے کے ساتھ سے تاڑی. ارے میاں بات تو سن لو پہلے, کیا کر رہے ہو لمبی چونچ والی چڑیا, بات تو سن لو. بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ بھی اب اس ٹیم کے اوپر کم از کم بابر اعظم کے جو علیمن ہیں ان پہ اعتبار کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے منہ میں خاک, ہم 100 بار یہ کہیں گے ہمارے منہ پہ خاک, ہمارے منہ میں خاک, آپ کے منہ میں خاک, آپ کے منہ میں کہہ دیتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ہار جاتی ہے ٹیم تو آپ لوگ اب حوصلہ افزائی ہی کیجئے گا. فوری طور پہ وہ ان بیچاروں کی عزت کے پرخچے اڑانے نہ شروع کر دیجیے گا. دونوں طرف سے تحمل, حوصلے اور عاجزی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ہم ایک مثال دیے دیتے ہیں یہاں. ہمارا ایک بہت اچھا سپن بالر تھا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا. اس نے کسی غیر ملکی کھلاڑی کو گالی نکال دی تھی. اس کے بعد ہمیں وہ ہمارا بڑا پیارا سپن بالر نظر ہی نہیں آیا, غائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ہی ڈال دیا. اس لیے بھائی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتہائی تحمل اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے. ایک اور بات جو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے, بابانگے دوہل کہیں گے. اس طرف ڈنکا ہے, اس طرف دوہل ہے. ارے بھائی ہمیں الجھائیے مت. اب یہ ڈنکے اور بابانگے میں نہ دو ہمیں الجھائیے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مٹھائی ان کی بنتی ہے. منگوا لیجئے مٹھائی, منگوا لیجئے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مٹھائی میرے لیے ہی بنتی ہے. ماشاءاللہ, بس منگوا لیجئے, ہمیں بھی کھانے دیجئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اردو ادب کے استاد ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی ہی کمال شخصیت کے مالک تھے. اچھا جی, ممتاز شاعر, ادیب اور کالم نگار اور استاد, اردو ادب کے استاد ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی ہی کمال شخصیت کے مالک تھے, اور مجھے ان پہ پیار یہ آتا تھا کہ وہ شہر میں آ کے بس جانے کے باوجود اپنی گاؤں کی روایات سے جڑے رہے. آخر تک انہوں نے سر سے پگڑی نہیں اتاری. باتوں میں بھی ان کی ثقافت اور ان کا گاؤں وہ سب کچھ نظر آتا تھا. بڑے ہی نفیس. 1947 میں میاں والی میں موسیٰ خیل کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے, اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد شعبہ درس و تدریس کے ساتھ جڑ گئے, اور راول پنڈی میں گولڈن کالج میں بھی پڑھایا, پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا, پھر ایف سی کالج میں پڑھایا. مطلب بڑی اہم جو درس گاہیں ہیں وہاں پہ استاد کے طور پہ محنت کرتے رہے ہیں,
اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو پڑھنے والے ہیں، وہ ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ مطلب 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ ہوا ان کو گئے ہوئے، جی میں حیران ہوتا ہوں کہ کل بھی اور آج بھی مجھے ان کے ملے ہیں اسٹوڈنٹس، تو کہتے ہیں جی کہ بڑے ہی ہمیں تو پیارے ہی اس لیے لگتے تھے کہ جب وہ کلاس روم میں آتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہم پاکستان کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک پاکستانی ہمیں پڑھانے کے لیے آئے۔ کیا بات 45 سال اس شعبے سے وابستہ رہے ہیں، اور ساتھ وہ پنجابی اور اردو کے مایا ناز شاعر تھے۔ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات جو ہیں، ان میں بڑی بڑی کمال، جل تھل کے نام سے ایک کتاب ہے، واہ۔ بے نیازیاں، پھر مندر میں محراب، اور پھر سوانے حمید نظامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بڑا کمال جملہ کہتے تھے، بڑا پیارا بولتے تھے۔ اکثر وہ ہمارے جو ہیں انٹرٹینمنٹ کے یا ہمارے شوبز کے فنکشنز، ان میں تشریف لاتے تھے، چونکہ دلدار پرویز بھٹی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، واہ واہ تو اکثر ہمارے پروگراموں میں ہم ان کو سنتے تھے تو بڑا لطف آتا تھا۔ بولنے کا انداز ان کا، ان کے الفاظ، ان کے ڈائلاگ، ان کے فقرے بڑے ہی اثر انگیز ہوتے تھے۔ آپ کے کالم جو لکھے ہوئے ہیں ان میں سماج کے پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی ملتی تھی، واہ جی عام آدمی کی آواز ثابت ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ عام آدمی کی بات کی ہے، زبردست۔ اور بڑی ہی خوبصورت شاعری، بڑی خوبصورت شاعری۔ مجھے ان کے شعر یاد آتے ہیں، سب کھیلتے ہیں آنکھ مچولی مگر یہاں، واہ میں چھپ گیا ہوں کوئی مجھے ڈھونڈتا نہیں، واہ جی۔ اجمل ہوں وسط شہر میں اجڑا ہوا مکان، پاس آ کے لمحہ بھر بھی کوئی بیٹھتا نہیں۔ اور طبیعت بڑی نفیس تھی، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی بہت ہی خوبصورت اور پیار اور محبت والی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اردو پنجابی ادب کا۔ ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کا جانا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے ہی جڑی ہوئی میں بات آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اجمل نیازی صاحب جس طرح اپنی پگڑی اور اپنا لباس اسی طرح انہوں نے ساری زندگی رکھا، یار یہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے تھے۔ آپ اگر 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جو بڑی بڑی شادیاں ہوتی تھیں نا، وہاں جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے، نامور شہر کے یا علاقے کے لوگ جو ہوتے تھے، وہ شادی والے دن باقاعدہ سر پہ پگڑی رکھ کے آتے، بالکل بالکل باقاعدہ اچکن اور وہ شلوار قمیض یا دھوتی کرتا، اپنا بڑا اچھا لباس پہن کے، دیسی لباس پہن کے، وہ خاص طور پہ فنکشنز پہ، شادی کے دنوں میں وہ تشریف لاتے تھے۔ اب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت جو پیٹھے پنڈ کے لوگ ہیں نا جی، پکے گاؤں کے لوگ، وہ بھی اب آپ کو پینٹ کوٹ اور دوسرے لباسوں میں نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو پگڑی ہے پنجاب کا جو لباس، وہ چھوڑ دیا گیا، وہ آہستہ 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 ختم ہو گیا۔ اب شہروں میں تو آپ کو بالکل ہی نظر نہیں آتا، اب گاؤں میں نہیں نظر آتا۔ میں نے گاؤں میں محسوس کیا ہے کہ اب بڑے کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، غربت کی علامت سمجھنا شروع ہو گئے۔ جو غریب لوگ ہیں گاؤں کے، وہ بیچارے پگڑیاں شگڑیاں سر پہ لپیٹتے ہیں، ورنہ جو چودھری لینڈ کروزر میں آ کے بیٹھتا ہے، اس کا میرا خیال ہے اوپر سے کلا اڑتا ہے لینڈ کروزر کی چھت کے ساتھ، اس لیے اس نے وہ پگڑی اتار دی ہے۔ میرا خیال ہے ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنے کلچر کے ساتھ جڑنا چاہیے، اپنے کلچر کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہی قوم کی اور خاص طور پہ یہی بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلچر کو نہیں چھوڑتے۔ ہمیں نے تو ایک دفعہ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ چودھری صاحبان یا گاؤں کے جو بڑے علاقے کے لوگ ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ، وہ باقاعدہ پگڑی پہن کے اور دونالی بندوق کندھے پہ ڈال کے آتے تھے۔ بالکل وہ باقاعدہ اپنی پوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کیا کرتے تھے۔ مگر اب تو چودھری صاحبان کے سر کے اوپر سے کلا بھی غائب ہو گیا اور منہ سے مونچھیں بھی غائب ہو گئی۔ اب تو اکثر جو ہیں چودھری وہ کلین شیو نظر آتے ہیں، اور میری ہنسی نکلتی ہے کہ یار وہ کیڑا چودھری ہے جی مونچھی نہیں ہے، مطلب وہ سیٹھ ہو سکتا ہے، بہو ہو سکتا ہے، چودھری تو نہیں نا ہو سکتا۔ اپنی عزیزی ثقافت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دیکھیں میں یوکرین میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے فیلٹ نہیں چھوڑا۔ او یوکرائن میں پیدا ہوئے ہو تم؟
ये यू क्रेन है, क्रेन। अब समझिए, तुम समझ गए होगे, गुर्बत का बोझ उठाने वाली क्रेन हूं मैं। और सीधी तरह बताओ कि क्रेन ऑपरेटर थे तुम पहले। चलो हम गाली यार खोलेंगे। बात देखो, मैं कितनी अहम कर रहा था, ओह, कितने अहम मसले में डिस्कशन हम हो सॉरी रही अजीज, थी। हम और sorry। ये जो कॉमेडियन है इसने सारा काम खराब किया। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी सकाफत से, अपनी जुबान से, अपने लिबास से जुड़ के रहें। आगे की अपनी जो नस्लें हैं उन लोगों को, ऐसे लोग जैसे ये डॉक्टर अजमल नियाजी साहब की मैं मिसाल दे रहा था, वाह जी। ऐसे लोगों के बारे में बताएं। बड़ी पगड़ी सोनी लगती सुना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए ये सिंध में चले जाएं, इधर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं, ये लोग अपने कल्चर से जुड़ के रहते हैं। जी बिल्कुल। ये अपने इलाके की पगड़ियां, अपने इलाके के लिबास, अपने इलाके के जूते बिल्कुल। बड़े पसंद करते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। ये सिर्फ हमारे पंजाब के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता चूंकि मॉडर्न ज्यादा शायद हो गए, हाँ जी। अपने कल्चर को, अपने लिबास को, अपने पहनावे को हमने छोड़ दिया है। हाँ। जब कि मुझे डॉक्टर अजमल नियाजी याद करके ये महसूस होता है कि ज्यादा इज्जत और ज्यादा वकार महसूस होता है अगर आपने अपना लिबास पहना हो, अपनी रवायात को कायम रखा। हाँ जी। वाह जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि दोस्ती या ताल्लुक कभी भी अपनी तबई मौत नहीं मरता, हमेशा अना या तकब्बुर उसे कत्ल करता है। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया